الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. محترم ناظرین کرام، 10واں پارہ قرآن مجید کا اس نشست میں انشاءاللہ چند مخصوص آیتوں پر روشنی ڈالی جائے گی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت کسی بھی غزوہ یا معرکہ سے حاصل ہوا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا، جو مال غنیمت حاصل ہوا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 4 حصہ اس میں سے اس غزوہ اور اس معرکہ میں شرکت کرنے والوں کا ہے، اہل ایمان کا ہے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، قرابت دار اور رشتہ دار، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے. اسلامی بیت المال میں وہ حصہ رہے گا 5واں حصہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول، ضرورت مندوں کا، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہوگا اس میں حق. یہ بات جان لو اور اس کو تسلیم کر لو. ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان رکھتے ہو. اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے یوم الفرقان ہم نے نازل کیا. یوم الفرقان حق اور باطل میں جب بالکل واضح فرق ہو گیا، حق اور باطل کو بالکل جس دن ہم نے الگ کر دیا، یوم الفرقان، اس دن جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، جس دن 2 جماعت آپس میں بالمقابل ہوئی، آمنے سامنے ہوئی. ایک طرف اسلامی جماعت تھی، ایک طرف کفار کی جماعت تھی. واللہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. سن 2 ہجری، ان ہجرت کا دوسرا سال، 17 رمضان المبارک، مقام بدر پر جب اسلام اور کفر کے درمیان، اہل ایمان اور کفار کے درمیان حق و باطل کا معرکہ ہوا، معرکہ بدر، اور اس کشمکش میں حق کی فتح ہوئی، حق کو کامیابی ملی اور باطل شکست خوردہ رہ گیا، باطل ناکام ہوا، حق کا غلبہ ہوا. اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، اور اسلام یہ دین حق اور برحق ہے، اور مسلمان اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فرشتوں کی شکل میں مدد نازل کی، فرشتوں کی شکل میں اللہ کی حمایت اور نصرت آئی اہل ایمان کے لیے. اور بدر کے مقام پر جو معجزات اہل ایمان نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ اللہ نے کیسے ان کی مدد کی، اور ایک چھوٹی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، یہ اللہ کی جانب سے ایک کھلی ہوئی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا. اور اس سے اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہوا، اور اللہ رب العالمین پر ان کا بھروسہ مضبوط ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس طرح سے حق اور باطل کی تمیز اور حق اور باطل کا معرکہ، یہ سب سے پہلا معرکہ اور سب سے پہلا فیصلہ کن معرکہ، یہ ثابت کر گیا کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، حق ہمیشہ غالب رہے گا. اور یہ اسلام اور کفار کے درمیان
پہلا معرکہ تھا جو بدر کے مقام پر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت یہ ہمیشہ نصرت کا اور اللہ کی مدد کا سبب ہوگی اور کامیابی کا سبب ہوگی، کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، تنازع مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی جمعیت نہیں ہوگی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بزدل ہو جاؤ گے، اور یہ چیز کہ تم کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، تمہاری جمعیت کو کوئی حیثیت، جماعت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ اللہ رب العالمین کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور صبر سے کام لیں، آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے ایک مضمون بیان کرتا ہے، کفر سے برات اور کفار سے برات، منافقین سے برات، اور اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور اپنے مال و دولت، اعزاء و اقربا کے حق میں جو بھی ہو سکے کریں، لیکن اس کے اندر اس قدر اتنی محبت اور اتنے زیادہ اس میں ڈوب نہ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت کم ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق کمزور ہو جائے، اور ان کی محبت، ان کی ترجیحات، ان کا رشتہ ہو، ان کی اولاد ہو، ان کا کاروبار ہو۔ یعنی آپ ہر چیز پر اپنے اولاد کو ترجیح دیں، اپنے کاروبار کو ترجیح دیں، اپنے رشتہ دار کو ترجیح دیں، ایسا نہ ہو۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بڑے موقت انداز میں اس آیت میں بیان فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے بابا، تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بندے اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان اور قبیلے، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اکتسبتموها جو مال تم نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے، محنت سے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے خراب ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے کہ مندہ آ جائے گا، کاروبار کمزور پڑ جائے گا، ومساکن ترضونها اور وہ عمارتیں، وہ رہائش گاہیں، وہ بلڈنگیں، وہ بنگلے جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ آدمی کو اپنا مکان، اپنی دکان کتنی محبوب ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، ان لوگوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، وجہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دینے والا نہیں، ہدایت نہیں دیتا جو گنہگار ہیں، فاسق۔ تو ان چیزوں سے محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، کاروبار کی محبت، دکان و مکان کی محبت، ان سب محبتوں کو قربان کرنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو ان تمام محبتوں سے اوپر رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دکان و مکان سے محبت ہے، لیکن اس محبت سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اپنے کاروبار سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو یہ جذبہ سچا جذبہ ہے، اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایسا جذبہ رکھتے ہیں۔
اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے دکان و مکان اور اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ یہ جذبہ دکھلایا، اللہ کی مدد آئی۔ یہ اسوہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل آپ کی زندگی ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، تو یہ نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری بہت سے میدانوں میں مدد کی ہے، بہت سے مواقع پر مدد کی ہے۔ ویوم حنین، اور یوم حنین، حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تم کو گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، تم کو یہ لگا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ ولن تغنی عنکم شیئا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن کثرت اور ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی جماعت کوئی کام نہیں آئی، صرف اور صرف اللہ کی مدد کام آئی، اللہ کی نصرت کام آئی، اللہ کی حمایت کام آئی، اور اسی کی ضرورت اہل ایمان کو آج بھی ہے کہ ہمارے ساتھ نہ تو ہمارے رشتہ دار ہوں گے، نہ ہمارے ساتھ ہمارے اعزاء و اقربا ہوں گے، نہ ہمارے ساتھ ہمارا کاروبار ہوگا، نہ ہمارے ساتھ ہماری دکان و مکان، ہمارے ساتھ صرف اور صرف اگر ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی نعمت ہوگی، اس کی نصرت اور اس کی مدد ہوگی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ایسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وہ مقام تھا ان کا جو معلوم ہے آپ سب کو۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے سوا آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ الآن یا عمر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تم کامل مومن ہو گئے، کامل الایمان ہو گئے۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام لوگوں سے اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کو یہاں اس بات کا درس دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کے بارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بلا شبہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد اللہ نے مقرر کر دی 12، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، اور پہلا اسلامی مہینہ، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم، اور رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ ترتیب ہے حرمت والے مہینوں کی۔
اور اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ یہ حرمت والا ہے، 4 مہینہ۔ اب ان 4 حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ اسلام سے پہلے کفار بھی رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اس کے علاوہ بھی جو دن ہیں ان میں بھی گناہ اور حرام چیزوں کی حرمت ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھا گیا ہے، اور گناہ سے روکا گیا ہے، اور رکنا ہے، معصیت اور نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے گناہ کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خاص طور سے پرہیز اور اجتناب کرنا ہے، کیونکہ یہ خصوصی حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام تھا، لیکن انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی لوٹ مار، اور ان کا پیشہ ہی یہی تھا، قتل و غارت گری، اور ان کا یہی کام تھا، ان کا یہی معمول تھا، اور لگاتار 3 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، وہ مسلسل ان 3 مہینوں تک اپنے آپ کو لوٹ مار سے، قتل و غارت گری سے روک نہیں پاتے تھے، باز نہیں رکھ پاتے تھے، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے بعد محرم کے مہینے کی حرمت کو توڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ حرمت والا رہے گا، اور محرم کے مہینے میں ہم اپنا کام کریں گے، یعنی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کریں گے، اور حرمت کو منتقل کر دیتے تھے سفر کے مہینے کی طرف، اور سفر کے مہینے کی حرمت والا قرار دیتے تھے، اور محرم کی حرمت کو پامال کرتے تھے۔ اللہ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کی تقدیم و تاخیر اور مہینوں کا عدلنا بدلنا، اپنی خواہشات سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ کفر کی زیادتی کے سبب ہے۔ یہ کفر ان کا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کفر کی وجہ سے ہے، اور کفر کی زیادتی کی وجہ سے ہے کہ آدمی شریعت میں تبدیلی کرے، اللہ کے احکام میں، اللہ کے فرامین میں تبدیلی کرے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ آج یہ حال ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کو بدلنے پر آمادہ ہیں، خود بدلتے نہیں، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرتے، معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے اصلاح کے بجائے، اپنی اصلاح کے بجائے قرآن کی تبدیلی اور تحریف میں لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ پر یقین و بھروسہ کریں، اور اللہ رب العزت جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے، جو مصیبت پہنچی تھی اور آئندہ جو مصیبت پہنچے گی، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھ دی گئی، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر و ثبات سے کام لیں۔ وہ مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، توکل علی اللہ، یہ بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر اللہ پر بھروسہ ہو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، حق توکل، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا، وہ کوشش تو کرتے ہیں، وہ گھروں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت خالی پیٹ، لیکن نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مدد کی امید اللہ سے رکھتے ہیں۔ وتروح بطانا، اور شکم سیر ہو کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے جب وہ شام کو لوٹتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی پیٹ نہیں رکھتا۔ تو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر ہے، مقدر ہے۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہی ہمارا مالک و ناصر ہے، ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر منافقوں کو خاص طور سے اور ان کے جو اعمال ہیں وہ اہل ایمان سے بالکل الٹ بیان کر رہا ہے۔ ان کی حرکت اہل ایمان کے ساتھ کیا تھی، ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا، اور یہ خود کیسے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے
مددگار ہیں، یأمرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور بھلائی سے روکتے ہیں، اچھے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم اور بخل سے کام لیتے ہیں، ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ منافقوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ الیوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسا کہ تم نے ہم سے ملاقات کے دن کو بھلا دیا، یعنی تمہارا یقین ہی نہیں تھا کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہ فاسق لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، فاسق و فاجر ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد و عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یامرون بالمعروف ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے اوصاف کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ ان کا کام ہے، ان کا فریضہ ہے، ان کا وظیفہ ہے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین ان قریب بہت جلد مہربان ہوگا، رحم کرے گا۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اہل ایمان کے اوصاف اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اہل ایمان کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مانند عمارت کے ہے، ایک بلڈنگ کے مانند ہے، جس کا ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچاتا ہے اور ایک اینٹ کے سہارے دوسرا اینٹ قائم ہے۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کا سہارا ہے، حوصلہ ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان اور عمارت کے مانند ہے، جس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں کیسی ہے؟ ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے، جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھ جائے، تداعی لہ سائر الجسد، تو پورا جسم پریشان ہو جائے گا، بالسہر والحمى، اور بیداری کا شکار ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی، بے خوابی کا شکار ہو جائے گا، بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی مثال ویسے ہی ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ چیز تکلیف، پریشانی اور اضطراب کا سبب ہو سکتی ہے۔ اہل ایمان کا یہ حال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین منافقوں کے بارے میں اس موقع پر منافقوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ اس موقع پر تبوک کا معرکہ اور غزوہ تبوک کا واقعہ اس موقع پر پیش آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا ارادہ کیا۔ یہ بہت ہی سخت موقع تھا، تبوک کا فاصلہ بہت ہی لمبا تھا، بڑی لمبی مسافت تھی، اور اس وقت سخت گرمی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا۔ اس موقع کو لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے عام العسرہ، تنگی کا سال، جیش العسرہ، اور یہ لشکر تنگی والا لشکر تھا۔ یہ بہت ہی دقت اور پریشانی تھی، خاص طور سے منافقین کے جانب سے اس وقت پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ فصل کاٹنے کا وقت ہے، گھروں میں رہیں گے نہیں، وقت پر فصل پیدا ہوگی تو کون کاٹے گا، اور یہ قحط سالی کا موقع ہے، اس وقت جو فصل آ رہی ہے اس کو خاص طور سے ہمیں اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو محمد کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نار جہنم اس سے زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں
اس بات کی سمجھ ہوتی اور وہ یہ سمجھ جاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ گرمی کی شکایت اور سخت گرمی کی شکایت، موسم کی شکایت اہل ایمان ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ سارے تسلیم خم کر دیں گے اور اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کسی بھی پریشانی کو مول لے لیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ پریشان کن جہنم کی گرمی ہے، 70 گنا زیادہ گرمی ہے۔ اس موقع پر اہل ایمان کے ساتھ منافقوں نے اس طرح دھوکہ کیا، پروپیگنڈا کیا، جھوٹ بولا، جھوٹ کا سہارا لیا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دھوکہ دیا جب آپ کو سخت ضرورت تھی افراد کی، لوگوں کی، تبوک کے موقع پر، جبکہ اس کے برعکس اہل ایمان کا معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ وَلَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ کمزور تھے، بیمار تھے، مریض تھے، نحیف و نزار تھے، لاغر تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کا نہیں تھا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ کر دیا کہ ایسے لوگ اگر نہیں جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خیر خواہ ہیں اور ان کی خیر خواہی کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نیک نیتی رکھتے ہیں، ان کا ارادہ نیک ہے، بدخواہ نہیں ہے، نیک ارادہ رکھنے والے ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ نہیں جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور ایک جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ خاص طور سے کرتا ہے۔ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا بھی تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر خاص طور سے کیا کہ ان کا جذبہ دیکھیے اور اپنا محاسبہ کیجیے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور قربانی کا ایسا جذبہ انہوں نے پیش کیا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہمارے اندر آپ کے ساتھ شامل ہونے کا، اللہ کے لیے جان و مال قربان کرنے کا جذبہ ہے، لیکن ہمارے پاس سواری نہیں۔ اذا ما اتوک لتحملهم، آپ سے سواری کا کچھ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ شامل ہوں، سواری آپ دے دیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو معذرت کر لی کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں ہے۔ تولوا وعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ جب واپس ہوئے اس قدر رنج اور اس قدر غم میں مبتلا تھے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کس قدر رنجیدہ تھے، غمگین تھے جب وہ لوٹے کہ ہمیں سواری نہیں مل سکتی اور ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تولوا وعینہم تفیض من الدمع حزنا، ان کے آنکھوں سے غم کی وجہ سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا، خرچ کرنے کا جذبہ تھا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، جذبے کی کمی ہے، جذبہ مفقود ہے، جذبے کی ضرورت ہے۔ جو جذبہ جو قربانی کا صحابہ کرام نے پیش کیا، قربانی کا جذبہ، اس جذبے کی ضرورت ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اس جذبے کو۔ جو جذبہ صحابہ کرام نے دکھلایا، جو جذبہ انہوں نے پیش کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ ایسا اللہ رب العالمین کو ان کا جذبہ پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ، ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ معذور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے، جب آپ مدینہ سے قریب تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے اجر میں برابر شریک تھے، تمہارے ساتھ برابر اجر میں شریک تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں
معصر تم مسیرن، تم جتنی بھی منزل طے کیے، ولا قطعتم وادیاً، اور جتنی وادیوں کو تم نے طے کیا، الا کانوا معکم، وہ تمہارے ساتھ تھے، اجر میں برابر شریک بھی ہیں۔ قالوا ہم بالمدینہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہیں، پھر بھی قال ہم بالمدینہ، ہاں وہ مدینہ میں اگرچہ ہیں لیکن اجر میں برابر شریک ہیں۔ حبسہم العذر، وہ معذور تھے، وہ مدینہ میں اس وجہ سے ہیں کہ انہیں عذر نے روک رکھا تھا، عذر کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، ورنہ ان کے جذبے کو اگر دیکھا جائے تو ان کا جذبہ آنے والوں سے بھی کئی گنا زیادہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ تو آج ملت اسلامیہ کو اس زبوں حالی کے زمانے میں ضرورت ہے کہ اسلام کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر، ملت اسلامیہ کے اندر یہ قربانی کا جذبہ جو صحابہ کرام نے اسلام کے لیے پیش کیا وہ پیدا فرما دے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔